آج کل لوگ یہ سوال پوچھتے بھی رہتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے لوگ اس میں مبتلا بھی ہیں، یہ عمل کر بھی رہے ہیں، سر انجام دے رہے ہیں اس کام کو۔ وہ یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہو اور درمیان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات آ جائیں، یا پھر اسی طرح جب اقامت کے دوران اقامت کہنے والا اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات ادا کر رہا ہو، تو اس دوران اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے یا پھر اذان اور اقامت کا جواب دینا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہو تو جو کلمات وہ ادا کر رہا ہے وہی کلمات آپ بھی ساتھ ساتھ ادا کرتے رہیں، یعنی کہ جو کلمات مؤذن بول رہا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ وہی کلمات آپ بھی پڑھتے رہیں اور آپ بھی کہتے رہیں۔ اسی طرح حی علتین کے کلمات آتے ہیں، الفاظ آتے ہیں کہ حی علتین کے جواب میں آپ حوقلا، یعنی کہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے کلمات ہو تو اس کے جواب میں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمات ادا کیا کریں۔ بہرحال حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ مؤذن جو کلمات ادا کر رہا ہو وہی کلمات آپ بھی ساتھ ساتھ ادا کرتے رہیں۔ تو اسی بنا پر مؤذن جب اذان دے رہا ہو، اسی طرح اقامت کہنے والا جب اقامت کہہ رہا ہو اور درمیان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات آ جائے تو اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جو کلمات مؤذن کہہ رہا ہے اس طرح جو کلمات اقامت کہنے والا ادا کر رہا ہے تو وہی کلمات کہنے چاہیے، نہ کہ اس وقت درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا کر بھی لے، کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دوران وہ درود شریف پڑھ لے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، مطلب اس پر لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ مؤذن جو کلمات ادا کر رہا ہے وہی کلمات ادا کریں، اسی طرح اقامت کہنے والا جو کلمات ادا کر رہا ہے وہی کلمات ادا کریں۔ ہاں احادیث شریف میں اس کے بعد یعنی کہ جب اذان مکمل ہو جائے اس کے بعد جا کر کے پھر درود شریف پڑھنا اور اسی طرح دعائے وسیلہ جس کو کہا جاتا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ الی آخر تک، یہ دعا پڑھ لینا یہ پھر احادیث سے ثابت ہے۔ جب اذان اختتام کو پہنچے تو اس کے بعد درود شریف پڑھ کر کے یہ دعا پڑھ لینا یہ احادیث سے ثابت ہے، اس پر پھر عمل کیا جا سکتا ہے۔